پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان، ماہ مبارکہ کی تمام تر مسلمان پاکستانیوں اور وہ مسلمان جو دنیا بھر میں موجود ہیں، ان سب کو رمضان کی آمد کی بھرپور اور ڈھیر ساری مبارکباد۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور پہلا افطار مکمل ہوا۔ اس پہلے افطار کے ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی چیز، ایسی محفل کو تشکیل دیا جائے کہ رمضان میں، جو آج کل ایک معذرت کے ساتھ تاثر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رمضان صرف اور صرف سحر و افطار کے درمیان ہوتا ہے، ہم نے سوچا کہ اس سوچ کو کچھ بدلنے کی کوشش کریں۔ اور جو چھوٹی سی کوشش ہم نے کی کہ ہم نے افطار کے فوراً بعد آپ کے ساتھ پاکستان کے نامور مستند علماء اکرام کو پیش کیا، اور آج سے یہ جو معاملات شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ رہا، ہمارے ساتھ یہ پیارے پیارے لوگ رہے، تو پھر اس سلسلے کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پیغام رمضان۔ پیغام رمضان دراصل کیا ہے؟ پیغام رمضان کی روح کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس رمضان ایسا کیا پیغام ہے جو ہم لے کے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آج کا پروگرام اسی اعتبار سے ہم نے تشکیل دیا ہے، اور آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ پیغام رمضان۔ آج میرے پاس خوش قسمتی ہے میری کہ میرے ساتھ آج پاکستان کے نامور مستند علماء اکرام موجود ہیں اور نعت خواں موجود ہیں، اور شاید یہ میری اوقات سے کافی بڑھ کے ہے کہ میرے ساتھ اتنے پیارے پیارے لوگ، اتنے اللہ والے لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ موجود ہیں۔ میں ایک کر کے ذرا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا جناب علامہ مفتی محمد غوث صابری صاحب۔ مفتی صاحب شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور آج جو پیغام رمضان کی پہلی نشریات کا حصہ بننے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیات جڑی ہیں جو ہیں علامہ اطہر میاں قادری صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب مولانا سید حسن رضوی صاحب، اور میں حسن صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ کہ آج آپ اس محفل کا حصہ ہوئے، اور جو ہماری رمضان کی رونق ہے اور جو مقصد ہے جوڑ کا، آج اس اعتبار سے یہ بڑا ضروری تھا۔ میرے ساتھ آج کی اس محفل میں ایک بہت ہی پیارا نعت خواں، پاکستان کا ایک ایسا نام جس کی شہرت کی بات نہ کی جائے لیکن اس کے انداز کی بات کی جائے تو بہتر ہوگا۔ جتنا خوبصورت انداز سے وہ کلام پیش کرتا ہے، جتنے خوبصورت مسکراہٹوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یقین کریں دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بس کلام پڑھتا رہے اور ہم رات بھر دن بھر اس کو سنتے رہیں۔ میں تعارف کرانا چاہوں گا جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب کا، کہ حافظ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ حامد صاحب آج کی جو محفل کا رنگ ہے حمد و ثنا سے شروع ہو، تو پھر ہم اس محفل کو آگے لے کے چلیں۔ بابرکت محفل ہے، رمضان کی بابرکت سعادتیں ہیں، کعبے کی دعا شامل کرتے اللہ کرے رمضان کے مہینے میں ہی ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف نصیب ہو جائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر
اللہ 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 اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حامد صاحب ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے حمد و ثنا کی اور یہ بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنا کریں محفل کا آج کا جو آغاز اب ہو ہی چلا ہے اور پیغام رمضان کی گفتگو ہو رہی ہے تو رمضان کیا ہے رمضان ایک ایسا مہینہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول کے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جس میں ایک رات اتنی افضل ہے کہ اس کی افضلیت کے بارے میں کیا ہی بیان کریں کہ وہ جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے اس کا ہر ایک لمحہ اس میں اتنی ساری برکتیں اس میں اتنے سارے انعامات و انوارات ہیں کہ آج اگر ایک ایک حاصل کرنے کی جستجو ہی کر لیں تو میرے خیال سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اسی سوال کے ساتھ کہ آج ہمارا رمضان کیسے گزرنا چاہیے ہمارے بڑوں کا رمضان کیسے گزرتا تھا صحابہ کا رمضان کیسے گزرتا تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا رمضان کس انداز سے گزرتا تھا اسی سوال اور اسی موضوع کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ فرمائیں کہ رمضان دراصل کیا ہے اور آج کا رمضان اور پہلے کے رمضان میں جو برکتوں میں جو فرق آ رہا ہے کیا وجوہات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحبہ وترضاہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی اور آپ کے توسط سے وینس سیٹلائٹ چینل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے ان پر نور لمحات میں ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا اور رمضان سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جہاں تک سوال ہے آپ نے سوال کیا کہ رمضان پہلے کیسا تھا رمضان آج کیسا ہے یا آج کے رمضان میں اور پہلے کے رمضان میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلی بات تو دیکھیں رمضان میں تو کوئی فرق نہیں ہے فرق آ گیا ہے ہماری سوچ میں اور ہمارے عمل میں دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ
اور آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا لمحہ. سبحان اللہ. ماہ رمضان کا دن ہو، رات ہو، افطار کا وقت ہو، سحر کا وقت ہو، یا رات کا کوئی بھی لمحہ ہو، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بے پناہ گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات. صرف ایک حدیث پاک جو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی ماہ رمضان سے پہلے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں مکمل نہیں مختصر اس کا مفہوم چاہوں گا کہ وہ ناظرین کے سامنے آ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے پہلے آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہارے درمیان وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس کا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، جس کا پہلا اشرا رحمت کا ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا، اور آخری اشرا جہنم کی آگ سے آزادی کا. اس کے علاوہ اگلا جملہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جو صبر کا مہینہ ہے. کیا خوبصورت بات. جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھر بدلہ جنت ہے. اگر ہم صرف تھوڑا سا اسی پر غور کر لیں تو ظاہر ہے صبر ماہ رمضان المبارک میں اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانا پینا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اور بسا اوقات بھوک بھی بڑی شدت کی لگ رہی ہوتی ہے، پیاس بڑی شدت کی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خوف سے ہم نہ کھانے کو ہاتھ لگاتے نہ پانی کو ہاتھ لگاتے. اس کے ذریعے ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کو تم برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جو سال کے 12 مہینے اکثر و بیشتر فاقوں میں رہتے ہیں. اور آج بھی اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، دیکھیے ایک بات ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات ہم سے صرف عبادت کروانا نہیں چاہتا، یہ اس کی منشا نہیں ہے. عبادت کے لیے تو اس کا بڑی عبادت ساری کے مخلوق لیے ہے. اللہ کے فرشتے بہت ہیں. آپ قرآن مجید و فرقان حمید میں جہاں جہاں بھی عبادات کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، آپ ان آیات کی ترتیب پر اگر غور کریں تو ہر جگہ کہیں اگر نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، دیگر عبادات کا حکم ہے، تو آگے آپ کو یہ جملہ ملے گا لعلکم تتقون، سبحان اللہ. لعلکم ترشدون، لعلکم تفلحون. یہ عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، یہ عبادت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یہ عبادت کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. تو مقصد عبادت کا مقصد نہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح شام بھوک اور پیاس دیکھنا چاہتا ہے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے معاذ اللہ. اس کی منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر غرباء کا احساس پیدا کرنا. اب اس کو ہم دوسرے انداز میں یوں بھی دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک اور چیز جو ماہ رمضان کے حوالے سے وہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے اب آج جیسے جو وقت گزر رہا ہے اس میں اب جو چیز واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا ابھی حال ہی میں شب بارات گزری ہے، مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مبارک رات میں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں. سبحان اللہ.
لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ان ایام کو صرف تہوار سمجھ لیا. کتنی خوبصورت بس. بات ہے ماشاءاللہ. ہم نے صرف تہوار سمجھ لیا کہ یہ ہمارا سال کے بعد ایک تہوار آتا ہے اور اس تہوار میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے. حالانکہ اسلامی جو ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے اس میں یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ اپنی مغفرت کروانے کی رات ہے اور مغفرت کروانے کا مہینہ ہے. کتنا ماشاءاللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کر لیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا. دیکھیے جب تک ہم عبادتوں کی روح کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ظاہری عبادت ٹھیک ہے، بلا شک و شبہ ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک اس نے صبح افطار سحری بھی کی، روزہ رکھا، شام تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس نے مکمل جو ظاہری آداب ہے وہ پورے کیے. تو کسی سے بھی وہ کسی عالم سے کسی سے بھی سوال کرے گا تو جواب یہی دیا جائے گا ہاں جی آپ کا روزہ ہو گیا. کیا بات. لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اگر وہ سارا دن جھوٹ بولتا رہا، روزہ رکھ کر اگر وہ رشوت لیتا رہا، روزہ رکھ کر بھی وہ دوسروں کا حق غصب کرتا رہا، تو پھر اس روزے کی برکتیں اسے حاصل نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو ہمارا سب سے بنیادی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو تہوار سمجھ کے نہ گزاریں، بلکہ یہ سمجھ کے گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے. کیا بات. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ رمضان ملے یا نہ ملے. ویسے مفتی صاحب آپ کی بات میں قطع کلامی ہو رہی ہے، کیا یہ بھی خوش قسمتی سے کم نہیں ہے کہ اس وقت اس رمضان کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس رمضان کو ہی آخری لمحہ، جن کا لمحہ بھی آخری ہوگا. ہم تو ابھی بھی یہ دعا کر رہے نا، ابھی رمضان آیا نہیں ہے، ہمیں تو ابھی بھی نہیں پتا. کتنی خوبصورت بات ہے. ہمیں رمضان سے پہلے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شعبان شروع ہوتا تھا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک، رجب سے ہی بلکہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان. رجب شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو جیسی رجب شروع ہوتا ہے مسلمان جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ یہی دعا کرتے رہتے، اس لیے کہ زندگی کا نہیں پتا، زندگی کا نہیں پتا آخری لمحے تک. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے رمضان تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا جنہیں ایک دفعہ توبہ کا اور موقع عطا کر. کتنی بڑی سعادت ہے. مفتی صاحب میں آپ کی اسی بات کو جوڑتے ہوئے میں حسن رضوی صاحب سے یہ سوال بھی رکھوں گا کہ جس سے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت رہی، ان کی زندگی میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے رمضان کی تیاری دراصل شعبان میں کی، اور شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزے رکھے گئے وہ یہ بتاتی ہے یہ چیز کہ رمضان کی تیاری دراصل رمضان میں نہیں کرنی، اس کے کافی پہلے سے شروع کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ جانتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے. ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو بھی اس کے ضروری ملازمات ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پوری امت مسلمہ کو سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام عام ہے کہ دیکھو یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. کیوں؟ دعاؤں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ یہ شہر رمضان کیا ہے؟ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. توجہ فرمائے. اور اس کا ایک دن تمام دنوں سے افضل ہے. کیا بات. اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں. تو جب یہ تمام نعمتیں اور برکتیں اور رحمتوں کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے تو دیکھو اس سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر لو. کیا بات ہے. جب تم آمادہ کر لو گے، روزہ بیسیکلی کیا ہے؟ روزہ تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے. جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ انسان اگر روزے کی حالت میں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، باقی عبادات میں تو انسان جو ہے ریاکاری کا اس میں عنصر آ سکتا ہے، لیکن روزہ واحد ایسی عبادت ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ پورے دن کی جو ایک محنت ہے، مشقت ہے، اس میں وہ ایک پردہ ہے جو. اور آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف متوجہ کرا. روایت کا بھی مفہوم موجود ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت ہے اور ایک اس وقت ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو خوشیاں.
تو اب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس کو یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو ماہ مبارک رمضان 29 یا 30 دنوں پر مشتمل ہے. جب تم 29 یا 30 دنوں کے لیے اپنے رب کے خاطر اپنے اللہ کے خاطر جو ہے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو ہے حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہو تو حرام چیزوں سے پوری زندگی کو نہیں پرہیز. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے, اتنا اہم پیغام ہے. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ بھی اس پہ ذرا گفتگو کریں کہ یہ جو پیغام ہے کہ ہم حلال چیزوں سے بچنے کی بات ہوتی ہے, یہ سوچنے کے لیے تو عقل بھی ایک بات کے لیے سوچتی ہے کہ کیوں حلال ہے تو پھر کیوں روکا جائے, لیکن اس میں اس کو بھی روکا گیا اور اس کو روکنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا ہے, اس کے بارے میں ذرا خدا ارشاد فرمائیں. آج کے موضوع کو اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے آج یہ پروگرام رکھا, اور پیغام رمضان ہے کیا؟ التمرین ترک الحلال الی ترک الحرام. یہ ایکسرسائز ہے. ایک شخص جو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے. کھانا حلال ہے, پینا حرام ہے, حلال ہے. اب ہر حلال شے کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کے اندر دل میں ایک خوف خدا ہے, اور وہ خوف خدا کیا ہے؟ اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, آپ گھر کا دروازہ بند کر لیں, کھڑکیاں بند کر لیں, اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی پانی پی لیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اللہ سے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ پیغام ہم پوری زندگی کا ہر لمحے میں دیکھ لیں تو کوئی گناہ ہی نہ ہو. اب آپ کسی مارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں جو غلط آ رہی ہوتی ہیں وہ فوراً آپ کو دور کر دیتی ہیں. کیمرہ تلاش ہو رہا ہوتا ہے جی, کہ وہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ گیا اس چیز میں تو مجھے اب آگے جا کے پکڑ لیا جائے گا. تو جو رب تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, ہر لمحے دیکھ رہا ہے, کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اور ہم کو نہیں دیکھ رہا. تو ہم نے جس کے لیے روزہ رکھا وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے خاطر حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ایک مہینے تک ہم حلال چیزوں کو چھوڑ کر کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ جب اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ دیکھیں کہ ہم ماہ رمضان کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لیے مسجدوں کی جانب چلے جاتے ہیں. تو پوچھا جائے ان نمازیوں سے بھی, کیا یہ ماہ رمضان میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں آپ کے اوپر؟ کیا اس سے پہلے نمازیں فرض نہ تھیں؟ اب آپ نے پریکٹس کی, آپ کے ذہن میں یہ کہ روزہ رکھا ہے تو اب میں نماز بھی پڑھوں, صحیح, میں صبح قرآن کی تلاوت بھی کروں, شام میں اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے تراویح میں بھی کھڑا ہو جاؤں, وہاں بھی قرآن کو سنوں. تو یہ آپ نے جب سوچ لیا ہے کہ آپ پورے مہینے یہ کام کر سکتے ہیں, تو کیا آپ ہر دن یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہر دن آپ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ تو ماہ رمضان در حقیقت ایک ایکسرسائز ہے, اور وہ ایکسرسائز یہی ہے کہ آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کو چھوڑنے کی ایکسرسائز کرنی ہے. حلال کو چھوڑ کے حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کی ایکسرسائز کرنی ہے. جس طریقے سے علامہ صاحب نے الفاظ استعمال کیا نا, ایکسرسائز. آج اگر دنیا کی کسی بھی فوج کو دیکھیں, کسی بھی فوج کا جو معیار ہوتا ہے, جو اس کی قوت ہوتی ہے, دراصل اس کا ڈسپلن ہوتا ہے. اگر کوئی فوج ڈسپلنڈ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ فوج دنیا کی بہتر یا بہترین فوج ہے. آج اگر ہم اپنی بات کریں, جب مسلمانوں کی بات کریں, اسلام کس بات کا درس دیتا ہے؟ اسلام صرف اور صرف ڈسپلن کا درس دیتا ہے. صرف اور صرف ایک بات کا درس دیتا ہے کہ آپ ڈسپلن انداز میں اگر اپنی زندگی گزار دیں تو نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک وقفے کو شامل کرتے ہیں کہ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا رمضان کیسے ہوتا تھا اور آج ہمارا رمضان کیسے ہے. اس دونوں میں جو فرق ہے وہ کیوں اتنا واضح اور اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پیغام رمضان, پیغام رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں.
جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا افطار ہے اور پہلے افطار کے بعد سے آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ آپ کا ہمارا جو ساتھ ہے وہ رات 9 بجے تک جاری رہے گا. یاد رہے کہ ہماری جو پیغام رمضان ٹرانسمیشن ہے وہ روزانہ افطار کے بعد سے لے کے رات 9 بجے تک جاری رہیں گی اور اس افطار کا اس پروگرام کا جو مقصد ہے کہ ملک کے نامور علماء اکرام اور نعت خواں کو آپ کے سامنے لایا جائے اور جو اسلام کے لحاظ سے جو پیغام ہے جو رمضان کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. اس پروگرام میں جیسے کہ کچھ سوالات ہوں گے جو ہم روز آپ سے پوچھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آج کا جو پہلا سوال ہے وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. وہ پہلا سوال ہے کہ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی؟ سوال دہرا دیتا ہوں. جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی؟ اس کے آپشنز ہیں رومیوں، یہودیوں، ایرانیوں یا پھر عیسائیوں. جواب دینے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ اپنی موجودہ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر شائع ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ آ کے واٹس ایپ کر سکتے ہیں جو کہ نمبر ہے 0311299461, یا پھر ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن پہ جا کے اس پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کمنٹ میسج کریں تو اپنے شہر کا مکمل نام ضرور درج کریں, یا پھر اگر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا کلام یا اپنے سوالات ہمیں انہی نمبرز کے اوپر اسی طریقے کار کے ساتھ بھیج دیا کریں. شکریہ. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ حسن رضوی صاحب سے ذرا اس گفتگو کا آغاز کریں اس سیگمنٹ کا. حسن صاحب, اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں. رمضان, آج کا رمضان اور پہلے کا رمضان, یعنی کہ آج جو ہم رمضان جس کو سمجھتے ہیں, جس انداز سے ہم رمضان کو گزارتے ہیں, اور ہم سے پہلے کے لوگوں نے جس انداز سے رمضان کو گزارا بلکہ اپنے اندر بسا لیا, کیوں اتنا بڑا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے, سورہ مبارک بقرہ آیت کے نشان 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ قرآن نے ہمیں ایک مقصد بیان کیا تھا روزے کا, اور قرآن کا لب و لہجہ تو دیکھیں آپ کتنی مٹھاس کے ساتھ جو ہے پیغام دے رہا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا, اگر اس جملے پر غور کریں تو اس جملے کے اندر ہی اتنی مٹھاس ہے کہ اگر کوئی زحمت اور مشقت بھی ہے اس کام میں تو یہ پیار اور محبت بھرا لہجہ اسے آسان کر دیتا ہے کہ اے میرے وہ بندے جو ایمان لے کے آئے, کتب علیکم الصیام, تم لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا, کیا خوبصورت بات ہے, لکھ دیا گیا, واجب کر دیا گیا. مٹھاس دیکھیں جملے کی. اور پھر آگے پیغام کیا دیا جا رہا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ دیکھو یہ روزہ تم لوگوں پر واجب کیا گیا ہے, کوئی نیا نہیں سمجھو تم, جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی واجب تھا. یہ کیوں کہا گیا بھائی؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے, وہاں پہ مفہوماً یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کیا کریں, صبر و تحمل سے کام لیجئے, جس طرح سے آپ سے پہلے کے انبیاء کرام پر بھی یہ مشقت اور زحمتیں اور مصیبتیں آئی ہیں. یہ جملے کہنے سے کہ جس آدمی کو آمادہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف آسان ہو جاتی ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ اب پوری امت مسلمہ, اور یاد رکھیں پوری امت اور تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام عام ہے کہ دیکھو یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تم سمجھو بہت مشکل چیز آ گئی, نہیں, بہت آسان ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون, شاید تاکہ تم کیا ہو جاؤ, متقی پرہیزگار. اور حسن صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سے پہلے جن امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا وہ روزہ قدرے مشکل تھا آج کے روزے کے مقابلے میں. اور کیا آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی ہے. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلے جو ہے روزہ اس طرح سے آیا تھا کہ انسان اگر ایک مرتبہ سو جائے مغرب کے بعد تو پھر اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. کیا بات ہے, توجہ فرمائیں. یعنی شروع میں جب روزہ آیا تھا تو اس طرح سے آیا تھا. اچھا پھر کیا ہوئی پورا واقعہ؟ آپ نے کہا کہ سابقہ امتیں اور جو صحابہ کرام کا دور ہے اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کی جائے تو ہوا یہ پورا واقعہ موجود ہے ہمارے پاس روایتوں میں اور کتابوں میں کہ یہ اس طرح سے روزہ آیا تھا کہ ایک دفعہ انسان سو گیا نا, سونے کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا. ابھی تو ہمارے لیے آسان ہے, وقت دیا گیا, جی فجر سے پہلے تک کھا پی سکتے ہیں چاہے سوئیں یا نہیں سوئیں,
لیکن پہلے جب یہ روزہ آیا تھا تو اس طرح سے آیا تھا، ایک دفعہ انسان اگر مغرب کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، اگر سو گیا تو پھر اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. جب پھر کیا ہوا، پھر پریکٹیکلی اور عملی طور پر ایک صحابی رسول جو تھے ان کی حالت جو ہے بہت ضعیف ہو گئی تھی. اب وہ کیا ہو گئے، چکرا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو پھر یہ حکم آیا اور قرآن کی آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دیکھو اب تمہیں رمضان کی راتوں میں بھی چاہے سو یا نہیں سو تمہیں کھانے پینے کی اجازت ملتی. کیا خوبصورت بات. اب آپ دیکھ رہے ہیں اور حدث اگر کیا یہ ہے؟ اجازت نہ ہوتی، اگر یہ اجازت نہ سوچیں. ہوتی تو کیا عالم ہوتا، تو اور مشکل ہو جاتا. تو اور مشکل ہو جاتا. یہ بات یقینی ہے کہ یہ ہم پہ کافی ساری فیسلٹیز ہیں، جی ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگاتے. لیکن میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، آج روزہ اتنی فیسلٹیز کے باوجود مشکل لگنے لگتا ہے، حالانکہ آج ایئر کنڈیشنڈ ہے، آج اے سی گاڑیاں ہیں. پہلے تو صحرا تھے، تپتے صحرا تھے، لیکن معاملات پھر بھی آسان نظر آتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے، آج کے دور میں انسان کو بہت ساری فیسلٹیز حاصل ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس دور کے اندر کیا گرمیاں نہیں آتی تھیں، کیا سردیاں نہیں آتی تھیں؟ ہیٹ اسٹروک نہیں آتا ہوگا شاید اس نہیں، وقت. ہیٹ اسٹروک بھی آتا تھا. آج بھی عرب میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے. آپ اللہ ہمیں اور آپ کو مدینے لے کر جائے، سبحان اللہ. ہم بھی آمین. چلیں تو وہاں جا کر دیکھیں، وہاں پر بھی گرمی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گرمی نہیں آتی، گرمی وہاں پر بھی ہوتی تھی. کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو سزائیں دی جا رہی ہیں. وہ بلال حبشی جن کو تپتی ہوئی ریت پر بنانا لٹا کر ان پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، ان پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم احدن کی صداؤں کو چھوڑ دو. تو حضرت بلال حبشی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کی کیا کیفیت تھی وہ؟ کہ میں خون کے آخری قطرے تک احدن کی صداؤں کو بلند کروں گا. جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ڈالا اسے نہیں چھوڑوں گا. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ کتنی مصیبت کے بعد بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ہمیں اتنی فیسلٹیز مل جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ہمارا نوجوان جو گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں اللہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہوگا تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. آپ کے ذہن میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت نہیں ہوگی تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی سے محبت اللہ کے لیے اور کسی سے عداوت اللہ ہی کے لیے ہو تو آپ گمراہی میں چلے جائیں گے. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم مقرب بندے بن جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنا. لیکن کیوں علامہ صاحب آج یہ ہم باتیں بہت ہوتی ہیں، دعوے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں نا نوجوان نسل کی بات کیا کریں. آج تو ہمارے بازاروں کا رخ کریں، کہیں بھی چلے جائیں تو کئی بار تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید رمضان ہی نہیں ہے برا. تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی سیرت رسول کے مطابق بسر کر لیں، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، مجلس میں گفتگو فرماتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول طعام فرماتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول چلتے پھرتے تھے، اگر ہم اسی مطابق اپنی زندگی گزار لیں گے تو خود بخود ہی ایک ہی لمحہ ہمارا عبادت میں شمار کیا جائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. لیکن افسوس یہ ہوا کہ ایک شخص کو جب معلوم ہی نہیں، اور خاص طور پر یہاں پر میں ماں باپ کو خاص پوائنٹ آؤٹ کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں یا باپ خود نہ نماز پڑھے اور فجر کی نماز وہ خود چھوڑ دے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بچہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے؟ تو سب سے تربیت ہی پہلے نہیں ہوئی. جی تربیت کا فقدان یہ سب سے اہم چیز ہو گیا ہے آج کے دور میں. ہمارے ملک میں خاص طور پر اور ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں تربیت کا اتنا فقدان نظر آتا ہے کہ آج اولاد اپنی والدین کا احترام نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ باپ کی عزت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ باپ راضی تو رب راضی ہے. کیا خوبصورت بات. اب وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہوا ہے. اب وہ ماں کی عزت اور تعظیم نہیں کر رہا تو مجھے بتائیے جب وہ ماں اور باپ کی عزت اور تعظیم نہیں کر رہا تو رب کی بارگاہ میں کیسے آئے گا؟ وہ رب کا قرب کیسے حاصل کر لے گا؟ تو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان آیا. رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے.
اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ یار جب میں ماہ رمضان میں یہ کم سب کر سکتا ہوں تو عام دن میں کیوں نہیں کر سکتا. اور قدرتی عمل ہے نا، ہم دیکھتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں اگر ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا تو طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے ہوں تو کبھی کبھار تو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ چلو کبھی آج پورے دن میں کھانا نہیں کھایا. ہمارا تو جب ہم روزے میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایک لیول اپ ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتے ہم کہ ہم روزے سے ہیں. اور عام دنوں میں اگر ہم ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں تو ہماری فیلنگ آؤٹ ہوتی ہے، بالکل ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ابھی گرے اب گرے اب گرے، تو ہمیں کھانے پینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں تو بظاہر تو ہم کھاتے پیتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن روحانیت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا خوبصورت. روحانیت جب بڑھ جائے آپ کی تو پھر آپ کو یہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. روحانیت جب آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. اور میں علامہ صاحب آپ کی اسی بات کو جوڑتے ہوئے مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. مفتی صاحب جس انداز سے علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ روحانیت بڑھ جاتی ہے، اور آج اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھ لیں کہ رمضان کو تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، لیکن آج تمام تر فیسلٹی تو چھوڑیں، آج تمام تر چیزیں اویلیبل ہیں. آج ہماری افطار دیکھیں، آج ہماری سحری دیکھیں. میں اگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار اور سحری دیکھوں تو وہ کتنی سادہ تھی. جی بالکل. صرف کھجور، صرف پانی اور کئی بار دنوں کے فاقے، لیکن جو جذبہ ایمانی وہ تو مقابلہ ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم ان کی ذات کو، ان کی سیرت کو دیکھیں اور آج خود اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہر چیز میسر ہے پھر بھی وہ جذبہ نہیں آ پاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے اسی کو اگر سمرائز ہاں بالکل، جی بالکل، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیے ایک چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. سبحان اللہ. اس کو ہم یوں لیتے ہیں کہ زمانہ تو آج بھی حضور کا ہی ہے اور قیامت تک حضور کا ہی رہے گا. کیا خوبصورت بات. لیکن اس کا مفہوم جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ آپ کا ظاہری دور، جس دور میں آپ ظاہری طور پر صحابہ کے درمیان موجود تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے، پھر ان کے بعد جو اس کو ہم لیتے ہیں صحابہ، اور پھر تابعین. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک چیز یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس قدر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری دور سے دور ہوتے چلے جائیں، اب آئے 1500 سال گزر گئے نا، جس قدر ہم دور ہوتے چلے جائیں گے کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی ہمارے اندر آئیں گے. کیا بات. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے سوال کیا نا کہ آج کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے، اور وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دیکھیے آج سے ہم اگر اپنی ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اپنے آباء و اجداد کی، تو کم سے کم میں نے یہ دیکھا ہے اپنے بچپن میں اور سنا ہے اپنے بزرگوں سے، اور سب جانتے ہیں یہ بات کہ کچھ وقت ایسا تھا، ہمارا ایک دور تھا کہ ہمارے دادا دادی نانا نانی اس ایج کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو رات کے وقت لے کے بسترے میں بیٹھ جاتے تھے. اچھا وجہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو چلے وہ ان کی نیند کا بھی مسئلہ ہے کہ سو جائیں گے. اچھا انہیں وہ چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، یہ اصل میں ان کی تربیت تھی. اب وہ کہانیوں کا جو نتیجہ نکلتا تھا کبھی سچ پہ سنا دیا، کبھی جھوٹ پہ سنا دیا کہ جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا. کتنی مختصر لیکن کتنی اثردار. اچھا وہ چیزیں جو ہوتی تھی نا وہ، اب دیکھیں بچے کا ذہن ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بچپن میں جو چیز اس کے دماغ میں فیڈ کر دی جائے وہ آخر وقت تک اس کے ساتھ رہتی ہے. میں اس کو یوں تعبیر کروں گا کہ آج کے اس دور میں موجودہ وقت میں مثال کے طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اگر کوئی 70 سال کا بزرگ ہے جس کی ایج 70 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے والدین بھی اگر حیات ہیں تو ظاہر ہے وہ 90 سال کے ہوں گے. نیچرلی 90-95 سال کے ہوں گے. اب ظاہر ہے 90-95 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس میں ظاہر ایک طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، بڑھاپے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور انسان اپنی اس جوانی والی حالت میں نہیں رہتا.
لیکن آپ اس کو اگر ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اگر وہ 95 سال کا بوڑھا اپنے 70 سال کے بیٹے کو اگر 10 لوگوں کے سامنے ڈانٹ بھی دے یا ایون کے تھپڑ بھی مار دے تو 70 سال کا بوڑھا ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا، کیونکہ آخر تو اسی کا بچہ ہے نا. نہیں وہ کھڑا رہے گا جی، وہ سر نہیں اٹھائے گا. لیکن بدقسمتی دیکھیں دوسری طرف دیکھیں موجودہ وقت کو کہ اگر آج کوئی 17 سال کا 18 سال کا 20 سال کا نوجوان اور والدین اسے ڈانٹ دیں، اولاد پلٹ کے سوال کرتی ہے، سوال بھی نہیں کرتی، بہت کچھ کرتی ہے، بہت کچھ کرتی. دیکھیں یہ ہے ہماری تربیت کا فقدان کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ بچپن سے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے اور اس کے نتیجے سامنے آتے تھے. اب یہ ایک عام ماحول تھا، ہمارے بزرگوں کا عام ماحول تھا کہ جو ہی دیکھیں رمضان کا مہینہ یہ ہمیں شریعت کی روشنی میں اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مہمان کی حیثیت سے آتا ہے. مہمان ہے، مہمان کی عزت کی جاتی ہے. ہم عام طور پہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے تو اس کی آمد کی تیاری کرتے ہیں. صحیح بات ہے. گھر میں صفائی ستھرائی دیگر سارے معاملات کرتے ہیں. اور یہی حال پہلے ہوتا تھا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے گھروں میں باقاعدہ رمضان کی تیاریاں ہوتی تھی. مجھ سے آپ کسی بات کے ساتھ ایک بات جوڑ دوں، ایک قصہ یاد آ گیا. جی ہمارے بزرگ ایک بات سنایا کرتے تھے کہ جب ہم عام طور پہ جو آپ نے کہا نا کہ مہمان آتے ہیں، تو ہمارے گھر میں جب مہمان آ رہے ہوتے تھے یا جب کوئی مہمان وہ ہوتے تھے جو باہر ملکوں سے آ رہے ہوتے تھے، جی بالکل، تو ان کے لیے اہتمام تھوڑا سا زیادہ کیا جاتا تھا. بے شک. اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ بچپن میں بچوں کو لالچ ہوا کرتی تھی کہ تحفے آئیں گے. اب جب ماہ مبارک ماہ رمضان کی بات ہے تو تحفوں سے اس کا ہر ایک لمحہ لبریز ہے. اس کے لیے تیاری ہوتی تھی نا. اب آج کے دور میں آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ایسا ہے جسٹ لائک عام سے مہینے، یعنی کسی کو احساس نہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ اولاد اگر بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ والدین اپنے بچوں کو پابند کرتے تھے کہ روزہ رکھنا ہے، ہر صورت میں روزہ، اور کسی میں مجال نہیں ہوتی تھی کہ نہ رکھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جب والدین خود نہیں رکھیں گے تو اولاد کہاں سے رکھے گی. کیا بات. دیکھیں تربیت ہے نا. جب اولاد اپنے بڑوں کو دیکھے گی، اب مصیبت یہ ہے، مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں وہ رمضان کی جو ایک اللہ کا خوف اور جو ایک چیز ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے اندر نہیں آتی. لیکن مفتی صاحب آپ کی بات سے تو مجھے ایک خوف سا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معیار ہے ہمارے رمضان کی تیاری کا نہ صرف وہ کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس رمضان سے جو حاصل کرنا تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن نہیں ہو رہا نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں پورا رمضان کا مہینہ حدیث پاک کی روشنی میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین پابند سلاسل ہو جاتے ہیں پورا مہینہ. پھر اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر عطا کرتا ہے، کتنی خوبصورت بات، جس کی ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ اور افضل. اور لیلۃ القدر بھی تو امت محمدی کو عطا کی خیر من الف شہر، اللہ نے قرآن میں کہا نا. لیکن مسئلہ سب سے بڑا وہی دیکھیں، جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک، میں نے کہا نا، ہم تہوار سمجھنا چھوڑ دیں، ہم اپنی عبادت کے ایام کو ایونٹ ہے، کاروبار کا ایونٹ سمجھتے ہیں. ایونٹ کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ایونٹ کا مطلب تو یہی ہے نا ایک رات. اچھا کنسپٹ کیا ہے اس وقت موجودہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ایکسیپشن، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اوور آل معاشرے کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کنسپٹ یہ بن گیا ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ عبادت کر لو، یہ عبادت کے لیے 11 مہینے جو مرضی کرو. اور یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں جو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں، جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا تھا ابھی پہلے، مساجد آباد ہوتی ہیں، سب کچھ ایون کے بعض ایسے ہمارے جو کاروباری مراکز ہیں وہاں پہ عالم یہ ہوتا ہے کہ آفیسز میں جگہ برائے نماز کی مخصوص ہوتی ہے، ہر بلڈنگ میں ہوتی ہے. اب وہ بلڈنگ تو 12 مہینے ہے نا، لیکن رمضان میں ظہر کی نماز میں وہاں 4 مرتبہ با جماعت نماز ہوتی ہے. کتنی خوبصورت بات، اس لیے کہ تعداد اتنی ہوتی ہے. اچھا عام دنوں میں ایک دفعہ بھی پوری جب کمرہ نہیں بھرتا. کیا بات. دیکھیں ہمارا سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا اللہ کی عبادت کرنا.
اب دیکھیں اللہ کی عبادت کے مفہوم پہ اگر ہم جائیں گے تو عبادت کے یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ صبح سے شام تک سجدے میں پڑا رہے یا صبح سے شام تک تسبیح، نہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ ہے اللہ کی عبادت. اللہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. لیکن مفتی صاحب ایک سوال جواب کا تو ایک سلسلہ ہم آگے کریں گے، لیکن اس کا مختصر جواب ضرور دے دیجیے گا کیونکہ بات نکل ہی چلی ہے. رزق حلال کمانے کی جو ایک جستجو تو ہم سب میں ہوتی ہے، لیکن صرف اور صرف زندگی کا مقصد رزق کا کمانا، یہ معاملہ جو آج نظر آتا ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں مختصر اس کا جواب یہ، دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو پیدائش کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے ہماری لیکن رزق حلال بندے کی عبادتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، کہ میں جو چاہوں مانگوں اللہ مجھے، کیونکہ انہیں یقین تھا نا حضور دعا کریں گے پوری ہو جائے گی. تو ہونی ہے، ہونی ہے. نبی کریم علیہ السلام دیکھیں اس سے دو چیزیں بدلتی ہیں نا، کہ حضور نے کس طرح ہماری تربیت کی ہے. یہاں پہ حضور علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے، کوئی وظیفہ دے سکتے تھے نا انہیں کہ بھئی تم 100 دفعہ یہ پڑھ لیا کرو مستجاب بن جاؤ گے، تم 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ، نہیں، حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا. حضور نے ایک جملہ کہا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ بتا دیا. ایک جملہ کہا کہ رزق حلال اپنے اوپر لازم کر لو، جب تک رزق حلال کھاتے رہو گے اللہ تمہاری کوئی دعا رد نہیں کرے گا. کیا بات. دیکھیں رزق حلال کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے. بالکل ٹھیک، اسی کا اثر ہماری عبادتوں پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، آپ کی اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کا جو یہ سیگمنٹ ہے اس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے جو سوال جواب ہیں ہم پروگرام میں ان کو شامل کریں گے، اور ہمارے پاس جو بڑی خوبصورت علماء دین، بڑی پیارے معتبر علماء دین موجود ہیں، ان سے آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پیغام رمضان، پیغام رمضان. حجر اسود نو کسے سوال کیتا، حجر اسود جس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کا معیار یہ ہے کہ ہر کوئی اسے چومنے والا ہے. کیا بات ہے. حجر اسود سے سوال ہوا، بڑی پیاری بات شاعر فرماتے ہیں، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ تے انا کالا ہے، تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا، سبحان اللہ. تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دتا، میری شان تے سب تو آلہ مینو اس لئی دنیا چم دی ہے، مینو چم گیا کملی والا ہے، مینو چم گیا کملی والا. ہم سب کے حالات ہیں ان کی پیش نظر، زندگی کیسے غلاموں کی بسر ہوتی ہے. ایک کانٹا امتی کے چبھ جائے، ایک کانٹا امتی کے چبھ جائے، میرے آقا کو اس کی بھی خبر ہوتی، میرے آقا کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے. کلام پیش کر رہا ہوں پروفیسر اقبال عظیم صاحب.
آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے، آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے، آنکھ کو حسرت دیدار میں نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، کیا بات، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ اب پروفیسر اقبال عظیم صاحب حضور کے روزے کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نابینا تھے، آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آپ حضور کے روزے کی جالی کے سامنے فرما رہے ہیں، آنکھ کہتی ہے کہ روزہ نہیں دیکھا جاتا، آنکھ کہتی ہے کہ روزہ نہیں دیکھا جاتا، دل یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی کم دیکھا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی کم دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طاہر ہاشمی صاحب، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے بڑی خوبصورت کلام پڑھا، بلکہ وہ مناظر میری خوش قسمتی سمجھو کہ مجھ جیسے شخص کو بھی میرے رب تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ حج کی تو نہ صحیح بلکہ عمرے کی سعادت ضرور حاصل ہوئی، اور میری زندگی میں جو 2 عمرے میں نے ایک ہی بار میں جب کیے، ایک ہی سفر کے دوران کیے، تو اس بات کی خوش قسمتی تھی کہ دونوں ہی عمروں میں مجھے بارش ملی، اور طواف کے دوران بارش ہو رہی تھی، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ خوبصورت بات اور منظر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آج کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میں کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ کے سوالات ہیں جو ہم اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے۔ آج کا دوسرا سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں، اور سوال کے جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ ان نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر ہمیں واٹس ایپ میسج میں سوال کا نمبر اور ایپیسوڈ نمبر لکھ کے اپنے شہر کا نام لکھ کے بھیج سکتے ہیں، جو واٹس ایپ نمبر ہے 0311299446 یا پھر ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن کے اوپر اس سوال کی پوسٹ کے اوپر آ کے اپنے جوابات بھیج سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ سوال دہرا دیتا ہوں، مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ آپشنز ہیں مکہ، مدینہ، طائف یا فلسطین۔ تیسرا سوال آج کا ہے، قبل اسلام بیت اللہ میں کتنے بت رکھے گئے تھے؟ 320، 325، 370 یا 360؟ یہ سوال پوچھنے کا
میرا فائدہ یہ ہوا کہ میری تصحیح ہو گئی، تو امید ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ سوال بھرپور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج کا چوتھا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو گفتگو ہونی میرا دل نہیں کرتا کہ گفتگو کہیں بھی روکا جائے۔ حج کے دوران شیاطین کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ آپشنز ہیں استلام، سعی، رمی یا طواف۔ یہ آپشنز آپ کے سامنے موجود ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ آپشنز کا صحیح جواب ہم تک پہنچائیں گے ضرور۔ آپ کے سوال جواب کا جو سیشن ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اپنے تمام تر مہمانوں سے کہ ان سوالات کا آپ اپنے اپنے انداز میں ضرور جواب دیجیے گا۔ رمضان کو پہلا سوال جو آیا ہے کہ رمضان میں مغفرت کس شخص کی ہوتی ہے، یہ سوال ہے مفتی صاحب، میں چاہوں گا آپ شروع کریں تاکہ پھر ہم اس طرف جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ، اللہ کی رحمتیں ہر ایک پہ نازل ہوتی ہیں، ہر گناہگار کی مغفرت ہوتی ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کی مغفرت ہوتی ہے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور ان گناہوں سے معافی مانگے۔ ایک چیز تھوڑی سی یہاں غور کرنے کی ہے کہ جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ کیا ہے جی، اور شریعت کی روشنی میں کیا ہے؟ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس میں 3-4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے جو اس نے غلطی، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کو جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنے گناہ کو جانتا ہوں میں نے کیا کیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، شرمسار ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی مغفرت کا سوال کرے۔ پھر اس کے بعد وہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے یہ عہد کرے کہ میں اپنی ساری زندگی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بس اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ نیت بھی کر لی، کہہ بھی دیا، نہیں، کوشش بھی کرے۔ ایک ہوتا ہے نا، کیونکہ گناہ کا جب ارادہ پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، اور بندہ اس وقت تھوڑی سی کوشش کر کے بچ سکتا ہے، لیکن وہ کوشش نہ کرے تو اس کا مطلب اس کی توبہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی۔ صحیح۔ تو یہ 3-4 چیزیں جس بڑے سے، اس میں کوئی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں کہہ دیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے لوگو، تم نے اپنے ظلم کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ کوئی کسی چھوٹے بڑے گناہ کی تخصیص ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ ہاں، جو رات گزر چکی شب بارات کی، اس میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب جو بارات گزری ہے اس میں سب گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے جادوگر کے، جب تک کہ وہ بھی اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے، سوائے والدین کے نافرمان کے، استغفر اللہ، ہاں وہ توبہ کر لے استغفر پھر اللہ۔ اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ گناہ، اللہ دیکھیے، اللہ کو یہ سوچنا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، یہ ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، کیا بات ہے۔ وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، توبہ کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، پھر اس سے غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ پھر معاف کرے گا۔ لیکن اگر ہم توبہ کو آڑ بنا کے گناہ کریں گے پھر معاف نہیں کرے گا۔ پہلے اپنی کوشش پوری کریں، اور پوری کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے، تو اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں صرف معاف ہی نہیں کروں گا، خالی اتنا نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اتنا بڑا کرم اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز یہ ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بھی گناہ کر لے، کیا ہے اس نے، صدق کے دل سے معافی مانگے اللہ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ اس کو معاف کرے۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ میں چاہوں گا اس میں اگر آپ دونوں اضافہ کرنا چاہیں تو بالکل کریں، پھر ورنہ اگلے سوال پہ بڑھیں گے۔ کر رہا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو وہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. بے شک. کیا تو بات. جب بارش آنے سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سایہ فگن ہو جاتا ہے اور پھر بارش برستی ہے, رحمتیں برستی ہیں. لیکن کچھ لوگ اس رحمت کو زحمت سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس رحمت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس کو ایک مثال دے کے سمجھانا ہے کہ بھائی کراچی میں اگر بارش ہو جائے تو لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار روڈوں کا کیا حال ہے, کیا معاملات ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک کسان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی بارش ہوئی ہے تو وہ کیا کہے گا, مجھے بہت فائدہ ہو گیا. کیوں فائدہ ہوا؟ کہا میں نے بیج بو کے رکھا تھا, بارش ہو گئی, اب میری فصل بڑھ جائے گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے, اس میں بارش ہو رہی ہے, چھما چھم برس رہی ہے, رحمتیں برس رہی ہیں. اب اس رحمتوں کو لوٹنا ہے. آپ کس طرح لوٹ سکتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اور اگلا سوال اسی سے جڑا ہوا, میں چاہوں گا آپ دونوں حضرات کا ضرور جواب دیجیے گا کہ جو شخص جس کو رمضان مل جائے لیکن وہ اپنی کوتاہی یا کسی بھی وجہ سے رمضان کے جو احکامات ہیں اور جو رمضان کا تقدس ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے نہ اتر سکے, اس کے بارے میں کیا سوال ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے فاریہ بی بی نے جیکب آباد سے. اس کا ایک جواب حدیث مبارکہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے پہلے ممبر پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسرے ممبر پہ پیر رکھا فرمایا آمین, تیسرے ممبر پر پیر رکھا فرمایا آمین. بڑی سخت, بڑی صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھنے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آمین کہتے, لیکن آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں. کہا جیسے ہی میں ممبر پر تشریف لے کر آیا تو ممبر کے بالکل برابر میں جبریل امی آ کر کھڑے ہو گئے اور دعا مانگنے لگے. پہلی دعا کیا مانگی کہ مالک و مولا جو اپنے بڑے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سننے کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. اور تیسرا, جو ماہ رمضان المبارک کے روزے پائے اور روزے پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے. کہا میں نے کہا آمین. اگلا سوال میں لے لیتا ہوں, میں اس کے بعد پر بریک پہ جاؤں. میں چاہوں گا تینوں آپ لوگ حضرات کے بارے میں مختصر ضرور جواب دیجیے گا. لیلۃ القدر, ایک ہے 15 شعبان کی رات اور ایک ہے لیلۃ القدر. دونوں راتوں میں کچھ روایات کی بات کریں یا آج کل جو علماء اکرام کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کے جو فوائد ہیں اس کو ایک دوسرے کے اوپر چسپا کر دیا گیا. دونوں کی اگر اپنی اپنی فضیلت اگر بیان کر دیں تو پھر اس کی طرف پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے دونوں راتوں کا تذکرہ کیا تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ شب قدر جسے آپ لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کر رہے ہیں, یہ تمام راتوں سے افضل ہے اور یہ مسلم بات ہے. اور جو دوسری رات جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا نیمہ شعبان, 15 شعبان کی شب, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شب قدر کے بعد جو سب سے عظیم اور بابرکت راتوں میں سے جس رات کا شمار کیا جاتا ہے وہ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی شب ہے. اس کا نمبر دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اور لیلۃ القدر جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر کیا ہے, 1000 مہینوں سے افضل. لہذا یہ سب سے مقدس اور بابرکت رات شمار کی جاتی ہے اور یہی وہ رات ہے کہ جس میں خصوصی طور پر عبادتوں کا, دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور یہی ہمیں حکم دیا گیا. اچھا یہاں پر ایک چیز اور سمجھا دیں کہ رات مختلف راتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں اور مختلف جگہوں کی مختلف فضیلتیں. ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا اپنی دکان پہ نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ پہنچ جائے اور وہاں پر جا کے نماز پڑھے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور ایک مکے چلا جائے اور وہاں جا کے نماز ادا کرے تو اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ادا ہوتا ہے. تو اسی طرح راتیں بھی ہیں بھائی, جس طرح دن جمعہ کا دن سارے دنوں میں افضل ہے اسی طرح سارے مہینے میں ماہ رمضان افضل ہے اور اسی طرح سارے مہینے کے اندر وہ رات جو شب قدر کی رات ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو اگر رات بدلتی ہے, وقت بدلتا ہے تو اس کے احکام بھی بدلے جاتے ہیں. تو اگر شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو, کوئی سی بھی رات ہو, ہمیں
اپنے اعمال کو روز گزارنا چاہیے اسی طرح کہ جس طرح اتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں علامہ صاحب آپ کہ ہم اپنی عبادات میں اتنی ایک طریقے سے الفاظ شدت کا صحیح نہیں ہے لیکن شاید اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا الفاظ بھی نہیں ہے کہ ایک رات کے اوپر عبادات کا زور اتنا ڈال دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اگلے فرائض چلے جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں اس میں ایک بات ایک ایڈ کر دوں اگر آپ پوری رات جاگ رہے ہیں آپ پوری رات جاگتے ہیں اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ساری عبادت کرنا بیکار چلی جائے گی. خوبصورت بات ہے مفتی صاحب آپ چاہیں ذرا اس پہ اضافہ میں کریں بس بات الحمدللہ حضرت نے اور دونوں چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہوگی. ایک بات خاری جو ہے میں گزارش کروں, دیکھیں شب بارات کی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی, بالکل کوئی شک نہیں اس میں, اور لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ نے بھی بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. فضائل اپنی جگہ پر اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میرا عام طور پہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی ان راتوں کے فضائل بیان کرنے کی. دیکھیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ شب قدر کے علاوہ اگر کسی اور دن میں بندہ معافی مانگے اللہ معاف نہیں کرے گا, یہ مفہوم نہیں ہے. صحیح, وہ تو کبھی بھی معاف کر بالکل صحیح. ان راتوں کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پہ جو علماء نے بحث کی اور لکھا ہے شب بارات کے حوالے سے بھی لیلۃ القدر, دیکھیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھنا. رب ذوالجلال خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب کے امتی جنت میں جائیں. اب ظاہر ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ یہ بات جانتا تھا. ایک طریقہ تو یہ تھا اور جو غلط بھی نہیں ہوتا, اللہ نے ہمیں قرآن 1500 سال پہلے دے دیا نا, دے دیا اور اس میں ہر چیز واضح کر دی. یہ سچ ہے, یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ بتا دیا گیا. اب ہم پر ہے نا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, اپنے جو مرضی راستہ رکھے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, خالی اتنا ہی نہیں کیا کہ قرآن تو دے دیا, حضور کی سیرت بھی دے دی, پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے سال میں ہمیں موقع عطا کر دیے. یہ اصل میں ہماری مغفرت کے بہانے ہیں, بس ہم پہ کرم کرنے کے بہانے ہیں کہ چلو تم سے گناہ ہو گئے, آؤ اس رات میں ہماری رحمتیں آسمان دنیا پہ شب بارات میں اللہ نازل جلوہ فروز ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق, آؤ اس رات میں آ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے. ابھی نہیں آ سکے رمضان میں آؤ, لیلۃ القدر میں آؤ. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کریں. اور انعامات کی بات ہے, اور یہ تو صرف بہانے ہیں کہ بچنے کے بہانے ہیں, اور کوئی اس میں ایسی وجہ نہیں ہے. ایک وقفے کو شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پیغام رمضان, پیغام رمضان. روک لیتی ہے آپ کی نسبت پھر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے, آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے, کوٹ سے کے وہیں پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے
عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. کیوں؟ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, ہر کرم سے نہال ہوتے ہیں, آپ اپنی مثال ہوتے ہیں. ہر کرم سے نہال ہوتے ہیں, آپ اپنی مثال ہوتے ہیں. ان کو آتا نہیں زوال کبھی, ان کو آتا نہیں زوال کبھی. قسمت جن کی وہ بدلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم سب پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ. پروگرام کا کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے, وقت مختصر ہے, آخری سوال میں شامل کر دیتا ہوں. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے عمران صاحب کی جانب سے. یہ رہتے ہیں کراچی میں اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں تراویح کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتا, اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کیا یہ نماز چھوڑنے کا کچھ تدبیر بن سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بتایا جائے. یہ سوال میں چاہوں گا کہ آپ حضرات جواب دے دیں اور مختصر سا دے دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح کی نماز جو ہے سنت موقدہ ہے اور اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ 6 روزہ تراویح پڑھ لی تو اب اس کے بعد جان چھوٹ گئی ہے, اب نہیں پڑھنا ہے, یا پھر 12 روزہ یا 15 روزہ تراویح. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر تراویح شروع کی جائے گی اور چاند دیکھ کر ہی اختتام پذیر کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 روزہ پڑھ کر یا 6 روزہ پڑھ کر یا 10 روزہ پڑھ کر یا 15 روزہ پڑھ کر آپ. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک پورا قرآن پاک سننے کا آپ نے ثواب حاصل کر لیا, لیکن تراویح تب بھی آپ کو پڑھنی ہوگی. مختصر تراویح پڑھی جا سکتی ہے, مختصر سے اس طرح پڑھی جا سکتی ہے کہ علم طرح کی عام طور پہ. ہاں جی 10 اگر کسی. اور یہاں پر ایک اور مسئلہ خاص طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین سمجھتی ہے کہ ان پہ تراویح نہیں ہے. یہ بڑا یہ سوال بڑا اہم ہے. یہ یاد رکھیے کہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر تراویح ہے.
ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کہیں کہ ہم تو تراویح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمیں قرآن پاک پورا یاد علامہ نہیں. صاحب ایک چیز کا اس میں اور اضافہ کر دیں کہ تراویح کی رکعت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں کم سے کم کیا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ اہل سنت والجماعت مسلک حنفی کے حساب سے جو 20 رکعتیں ہیں اور 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے فوری بعد. اچھا لیکن آج کراچی کی ہم بات کریں مختلف اہل سنت کی مساجد بھی ہیں اس میں شروع کی 8 رکعتوں کا ایسا اہتمام کیا ہے وہ مختصر ہوتی ہیں تاکہ 8 رکعت پڑھ کے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں. کیا 8 رکعت پڑھ کے نکل جانا نہیں پوری 20 ہی پڑھنا پڑیں گی پوری 20؟ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. حسن صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ اضافہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میرے پاس یہ سافٹ ویئر موجود ہے صحیح بخاری اور حدیث نمبر 3 ہے جس میں خود تراویح کے حوالے سے پورا ایک باب اور چیپٹر قائم کیا گیا ہے. اس میں خود لکھا ہے کہ یہ جو تراویح ہے اس کا پس منظر کیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ خلیفہ ثانی پوری روایت لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے میرے پاس عربی موجود ہے جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ یہ خلیفہ ثانی جی اور ایک شخص جو ہے راوی ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسجد میں گیا رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی دیکھا کہ لوگ جو ہے مختلف اپنی اپنی طور پر عبادت کر رہے ہیں فرادہ الگ الگ. تو اب جو ہے خلیفہ ثانی نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے رمضان کی راتوں میں یہ الگ الگ کیوں نہ بہتر ہو اچھا ہو کہ ان کا ایک پیش نماز پڑھا دی جائے. توجہ فرمائیں. اور اس کے بعد جو ہے باقی سب لوگ جو ہے ان کی اتباع میں کیا کریں ایک نماز کی شکل دے دیں اور نماز پڑھیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ تاریخ میں اور صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اور تیسری حدیث ہے صلاۃ تراویح کے حوالے سے یہ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد خلیفہ کیا فرماتے ہیں قالا عمر اور خود لکھا ہے عربی عبارت موجود ہے کہ نعمل بدعت او حاضی کیا ہی خوبصورت ایجاد ہے. یعنی یہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ اس کی ایجاد جو ہے خلیفہ ثانی کی طرف سے ہوئی. سمجھ پڑے. اور فقہ جعفریہ میں کیوں کر جماعت کے ساتھ جو ہے مستحب نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ یہ مستحب نمازوں میں شمار کی جاتی ہے. واجب نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مستحب نمازیں جو ہیں رسول اور آل رسول کے تحت جو ہے فرادہ الگ الگ پڑھی جائے نماز پڑھی جائے. بہت اچھی چیز ہے. رمضان کی راتوں میں اضافی مستحب نمازیں ہیں قرآن کی تلاوت کی جائے بہت اچھی جائے لیکن اپنے اپنے طور پر کی جائے اور اس کا پس منظر میں نے ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کے بارے میں میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں ایک آخری جملہ اس میں دیکھیے بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں. فقہ حنفی کے نزدیک 20 رکعتیں ہی ادا کی جائیں گی. دیکھیے ہمیں کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. ہم رمضان کا مہینہ ہم ایک تربیت کا مہینہ ہے نا ہماری تربیت ہم تربیت میں جاری رہے. ہمیں اللہ تعالیٰ تربیت دینا چاہ رہا ہے نا اس مہینے میں. ہم تربیت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو ہم عمل کیسے کریں گے آگے؟ بالکل صحیح. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کی راتوں میں رات کو قیام کیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اب دیکھیں یہ تو اب ہم پر ہے نا ہم اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں. اب اس میں بھی اگر ہم سستی کریں گے اس میں بھی اگر ہم سوچیں گے کہ 10 کے بجائے ہم 2 پڑھ لیں 10 کے لیکن ایک عام رواج ایک عام سوال تو یہ ہے دیکھیں وہ اس لیے ہے نا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. بہانہ ڈھونڈتے ہیں بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا ہم کرنا نہیں چاہتے. ورنہ ہمیں تو ذوق شوق کے ساتھ 20 رکعتیں کیا اس کے بعد بھی نفل پڑھنے چاہیے. رات بھر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. تہجد دیکھیں ایک ہم کہتے ہیں چلے عام دنوں میں آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے سحری میں تو اٹھنا ہوتا ہی ہے نا تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اچھا ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. ہم ویسے ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہیں گے ہمیں کوئی بہانہ نہیں ہوگا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہمیں پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. دیکھیں آپ تجربہ کر کے آج بھی دیکھ لیں کسی کو بولیں کہ بھائی وہ اچھا وہ اس کا ہوگا پتہ ہے ہمیں کہ یہ ساری رات جاگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے ساری رات جاگتا ہے اور اسی کو اگر بولیں کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو آپ یقین جانے آدھا گھنٹہ بڑی بات کہہ رہا ہوں میں
آدھا گھنٹہ پڑے گا نیند آنی شروع ہو جائے گی. نیند آنی اور نیند بڑی دیکھیں بڑی مطلب ہے کہ خطرناک نیند. ہم جس کام کو کرنا نہیں چاہتے اس کے لیے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. اچھا مفتی صاحب ایک اس میں اضافہ کر دیں گے مختصر سا، اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ تراویح نکلنے کا اندیشہ نکل چکی ہو تو کیا خود سے 20 رکعت پڑھی جا وہ سکتی تو عشاء کی دیکھیں اصل چیز مطلب ہے امام تراویح پڑھنا. تراویح پڑھنا آپ کی اگر جسے مسجد میں آئے آپ لیٹ پہنچے آپ جماعت کے ساتھ تو آپ 20 رکعتیں گھر میں پڑھ لیں. اچھا مفتی صاحب جس طرح کا ہمارا پروگرام کا فارمیٹ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ. میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا واقعہ آخری 1.5 سے 2 منٹ ہے. دیکھیے میں اس حوالے سے یہ چونکہ رحمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جی جی ماہ رمضان رحمتوں کا تذکرہ ہے اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہمیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم اور بڑا کرم کرنے والا ہے. کن چیزوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے؟ ان میں ویسے تو بہت ساری اگر فہرست دیکھیں تو بہت ساری ملیں گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو عام طور پہ ہمارے رسم و رواج میں ماحول میں صلاحیت ہے اور وہ ہے ہم دوسروں کو بددعائیں بہت نکالتے ہیں. اللہ اکبر. ہم دوسروں کو بددعائیں بہت نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بددعائیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا یہ ایک ہے کہ معراج جو نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی اللہ کے ہر نبی کو عطا کی گئی تھی، لیکن انداز مختلف تھا، طریقہ مختلف تھا. صحیح. جو انداز نبی کریم علیہ السلام کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا. کیا خوبصورت بات. باقی اور چیزیں تھیں اور معاملات تھے. انہی تذکروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان کا انداز کیا تھا. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑے چٹان پہ، پتھر کی چٹان پہ کھڑا کیا اور انہیں مشاہدات کروائے. انہیں کہا نیچے دیکھو تو وہ زمین کی تہ تک انہیں ہر چیز نظر آنے لگی. سبحان اللہ. پھر کہا اوپر دیکھو تو اوپر آسمانوں میں انہیں اللہ کی بے شمار نشانیاں نظر. اچھا اب وہ جب یہ مشاہدہ کر رہے تھے، اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو اللہ کا نبی، اور نبی جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعویٰ ہوا کرتا ہے، ہر نبی اللہ کا. بالکل صحیح. یہ متفق ہے. اچھا اب یہ خصوصی جب کرم کے لمحات ہوں، جیسے معراج ان کو دی جا رہی ہے، ایک رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ قبول کر لیتا ہے. کیا خوبصورت بات. ابراہیم علیہ السلام نے ان مشاہدات کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ یہ تیرا عطا کیا ہوا رزق کھاتا ہے، تو نے اس پہ نعمتیں نازل کی، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، اسے ہلاک کر دے. ہلاک ہو گیا، وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا. پھر مشاہدات کرتے ہوئے دوسرے کو دیکھا، پھر تیسرے کو دیکھا، تینوں بندے ہلاک ہو گئے. اب جب چوتھے کو دیکھا اور جب ابراہیم علیہ السلام بددعا کرنے لگے تو اللہ نے انہیں روک دیا. ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میرے بندوں کے لیے بددعا مت کرو. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرا طریقہ کیا ہے، میری عادت کیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، میں اسے فوراً سزا نہیں دیتا، میں اسے فوراً نہیں پکڑتا، میں اسے فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، میں انتظار کرتا ہوں اس کی توبہ کا. اللہ اکبر. اور جب وہ توبہ کر لے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان. اور پھر ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ابراہیم اگر ایسا نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو سکے کہ ساری زندگی اس نے توبہ ہی نہیں کی اور توبہ کیے بنا وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم پھر بھی میری عادت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیک اور صالح اولاد چھوڑ جائے اور وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے، میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر تیسرا ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ابراہیم اگر ایسا بھی نہ ہو، توبہ بھی نہیں کی، نیک اور صالح اولاد بھی نہیں چھوڑ کے گیا، اس کے بعد بھی میں اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. یہ دیکھیں سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی دوسرے کے لیے، کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کیا کریں. اللہ کو سخت ناپسند ہے
اور جو بھی بد دعا کرے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کتنی ہی خوبصورت بات ہے. میرے خیال سے اس سے خوبصورت پروگرام کا اختتام ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچ رہا ہے. میں چاہوں گا اپنے تمام تر مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. علامہ مفتی محمد غوث قادری صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب علامہ اطہر میاں قادری صاحب, آپ بہت خوبصورت گفتگو کی اور آپ آج تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب مولانا سید حسن رضوی صاحب, آج جس انداز سے آپ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی, یقینی طور پہ ایک بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کے, اور امید کریں گے کہ یہ آپ تینوں لوگوں کے ساتھ جو سفر کا آغاز ہوا وہ اسی طریقے سے چلتا رہے اور آگے کی طرف بڑھتا رہے. میں آج کے دونوں ہی نعت خواں جو حضرات موجود ہیں ان دونوں کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب حافظ حامد رضا نورانی صاحب اور جناب محمد طاہر ہاشمی صاحب, آپ دونوں نعت خواں کا دل سے شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پہ تشریف لائے. آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان منوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پیغام رمضان